Welcome to e-content of Persian DSC course 5th semester. Dear students, आज हम बात करेंगे हाफिज शिराजी की दूसरी गज़ल दामगाह हादसा। गज़ल इस तरह से है। फाश मी गोयम वाज गुफ्तई खुद दिल शादम बंदई इश्कम वाज हर दो जहन औजादम तायर गुलशन कुदसम चेदहम शरा फराग के दरिंदामगे हादसा चुन उफ्तादम من ملک بودم و فردوس برین جایم بود آدم اور درین دیر خراب آبادم کوکبه بخت مرا هیچ منجم نشناخت یارب از مادر گیتی بچه طالح زادم تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق هر دم آید غم از نو به مبارک بادم ور خورد خون دلم مردمک دیدار آواست که چرا دل به جگر گوشهی مردم دادم پاک کن چہرہ حافظ بسر زلف سے عشق ورنہ ان سیل تمادم بے برد بنی آدم۔ یوں فرماتے ہیں الفاظ معنی کچھ اس طرح سے ہیں۔ دامگاہ جال بچھانے کی جگہ، مراد دنیا، فاش آشکارا کھلے طور پر، برملا دلشاد خوش دل، ہر دو دانو طائر پرندہ، گلشن قدس جنت، عالم جبروت ملک فرشتہ، کوکب ستارہ، گیتی دنیا، حلقہ بے گوش فرما بردار بندہ، متی اطاعت کرنا، مردمک دیدہ آنکھ کی پتلی، سیل طغیانی پانی کا ریلا۔ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ فاش می گویم واز گفتئی خود دل شادم، میں برملا کہتا ہوں، میں آشکارا کہتا ہوں اور اپنے کہے سے خوش ہوں کہ میں عشق کا بندہ ہوں اور دانو جہانوں سے آزاد ہوں۔ حافظ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو کھلے طور پر کہتا ہوں، میں اپنے کہے سے خوش ہوں کہ میں عشق کا غلام ہوں۔ جب سے میں نے عشق کی غلامی کرنا شروع کی ہے تب سے میں دانو جہانوں سے آزاد ہوں، یعنی نہ اس دنیا کی مجھے خواہش ہے اور نہ مجھے جنت کی خواہش ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ جو صوفیاء اعظام کا سلسلہ ہے اس میں انہیں نہ جنت کی خواہش ہوتی ہے نہ جہنم کے عذاب کا خوف ہوتا ہے۔ ان کا جو عشق ہوتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو پانا ہی مقصود سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو عاشق ہوتا ہے اسے عشق کے بغیر کسی بات کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ عشق کوئی بھی ہو جائے، حقیقی ہو یا مجازی، دوسری تمام چیزوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ طائر گلشن قدسم چے دہم شرح فراق درندومگے حادثہ چن افتادم۔ حافظ کہتے ہیں کہ میں جنت یا عالم جبروت کا مکین تھا، جدائی کی کیا شرح بیان کروں کہ کس طرح اس مکر فریب بری دنیا میں الجھ گیا ہوں، یعنی پھنس گیا ہوں۔ حافظ کہتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر بلند مقام کا حامل ہے، اس کا مسکن تو بہشت بنی تھا اور یہ عالم جبروت کا پرندہ تھا، لیکن وہاں سے یہ جدا ہو گیا اور اب اس جدائی کا حال بیان کرنا مشکل ہے۔ میں کس طرح وہاں سے نکل کر اس پراشوب اور مکر و فریب والی دنیا کے جال میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ تیسرے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ من ملک بودم و فردوس برین جایم بود آدم اور درین دیر خراب آبادم، میں فرشتہ تھا، پوری انسانیت کے لیے کہا، اور بحشت جاوداں میری جگہ یا ٹھکانہ تھا۔ آدم مجھے اس دنیا میں، دنیا فانی میں لائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب مٹی کے پتلے میں روح پھونکی تو سب سے پہلے ان کا مسکن جنت قرار پایا، لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور خدا کی نافرمانی کرنے پر اکسایا،
اور نافرمانی کر ڈالی۔ اس میں نافرمانی کا جو ذکر ہے وہ اس طرح سے ہے، اللہ نے کہا تھا کہ اے آدم سب کچھ کھاؤ پیو جو چاہے آپ کا من کرے، اس شجر کے پاس، اس پیڑ کے پاس، یعنی اس گندم والے پیڑ کے پاس نہیں جانا، یعنی اس کو نہیں کھانا۔ تو آدم علیہ السلام نے، مائی ہوا نے وہ گندم کھا لیا جو اس دنیا میں ہم نے کھانا تھا، اللہ نے جنت سے نکال کے اس دنیا میں ہمیں بھیج دیا۔ حافظ کہتے ہیں کہ میں جنت کا مکین تھا، یہ حضرت آدم کی وجہ سے مجھے اس جہان خراب میں لایا گیا، نہیں تو میں آج بھی جنت کا مکین ہوتا۔ یہ اشارہ اس طرف ہے۔ کوکب وقت مرا ہیچ منجم نہ شناخت، یا رب از مادر گیتی بچے تھولے زادم، میرے مقدر کے ستارے کو کوئی بھی نجومی نے نہ پہچانا، یا رب اس دنیا میں کس طرح کے مقدر لے کے میں پیدا ہوا ہوں یا آیا ہوں۔ حافظ کہتے ہیں کہ میں جنتی تھا، یعنی انسان کے مقدر پہلے جنتی ہونا لکھا تھا، لیکن پھر جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ قسمت کا ستارہ ایک طرح کا ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ تو آغاز ہی سے ہر دو دوہرا معیار بڑھتا گیا، پہلے جنت کی زندگی پھر دنیا میں ٹھکانا، میرا ستارہ ہی عجیب ہے جسے کوئی منجم نہیں پہچان سکتا۔ اے رب کی بارگاہ میں فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ میرا مقدر کس طرح کا ہے۔ یہاں مراد پوری عالم انسانیت سے ہے، ایک عجیب سے مقدر کے ساتھ اس دنیا میں مجھے پیدا کیا ہے، میں خود اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں اور میرے مقدر کیا ہیں۔ پانچویں شعر میں، تا شدم حلقہ بے گوش در میں خانہ عشق، ہر دم آیت غمے ازنوب مبارک بادم، کہتے ہیں جب سے میں عشق کے میں خانے کا فرما بردار بنا ہوں، متی ہوا ہوں، تب سے مجھے نئے نئے دکھ اور نئے نئے غم روز مبارکباد دینے آتے ہیں۔ حافظ کہتے ہیں کہ میں خانہ عشق کا مرید بنا ہوں جب سے، یعنی جس دن سے میں نے سیر و سلوک کے کٹھن راستوں پر چلنا شروع کیا ہے، عشق و معرفت کا سفر، طویل سفر مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے، عاشق اس پر چلتے ہوئے ہر وقت نئے دکھوں سے دوچار ہوتا ہے، وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کرے تو ڈگمگا جاتا ہے، اس میں قوت برداشت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اس راستے کو عبور کرتا ہے، منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، ورنہ اس راہ میں ہر لمحہ نئے نئے دکھ اور درد کا استقبال خیر مقدم کرتے ہیں، اس راہ پر پرخطر گاہ پر گامزن ہونے کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اگلے شعر میں اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ اگر میری آنکھ کی پتلی میرے جگر کا خون پیے تو روا ہے، کیونکہ میں نے اپنا دل لوگوں کے جگر گوشہ کو کیوں دیا، گر خورد خونے دلم مردمک دیدہ رواست، کہ چرا بدل جگر گوشائی مردم دادم۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں کہ پاک کن چہرہ حافظ بسر زلف ز عاشق، ورنہ ان سیل اعتمادم میں برد بنیادم، کہتے ہیں کہ اے محبوب تو اپنی زلف کے سرے سے حافظ کا چہرہ صاف کر، ورنہ آنسوں کا یہ پے در پے سیلاب میری بنیاد کو اکھاڑ دے گا۔ حافظ کہتے ہیں کہ اے محبوب تیرے عشق میں اس قدر نالہ و زاری کر رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسوں کا ایک مسلسل سیلاب امٹ پڑا ہے، اور اس سیلاب کا چارہ سد باب صرف تیری زلفیں ہی کر سکتی ہیں، تو اپنے دیدار سے مجھے نواز دے، کیونکہ میں تیری فرقت میں آہ و فغن کر رہا ہوں، اگر تو نے میری طرف توجہ نہ کی تو میری بنیاد ہی اکھڑ اور ہل جائے گی، میں کسی کام کا نہیں رہوں گا، چاہے جیسا بھی ہوں تیرا عاشق ہوں، اس لیے میری جانب نظر التفات کر تاکہ میں سلامت رہوں۔ یہ تھے غزل کے اشعار۔ Students are suggested to translate the words into English or Urdu۔ بالا اشعار رو در زبان اردو یا انگلیسی سے ترجمہ کنید۔ تھینکس۔